السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49، 50، 51، 52 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات درس قرآن میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، آیت نمبر 47، 48، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ مکہ کے جو سرداران مشرکین تھے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو سننے نہیں جانا ہے، یہ پابندی لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود چوری چھپے وہ لوگ جا کر کے سنتے اور سننے کے بعد آپس میں سرگوشی بھی کرتے اور یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا ہے، سحر زدہ ہیں، یہ سحر زدہ یعنی ان کے اوپر جادو ہو گیا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بک رہے ہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر ان لوگوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالو، ان لوگوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا ہم لوگ جب مرنے کے بعد ہڈی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم لوگوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ انا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھا کر کے پیدا کیا جائے گا؟ یہ تو بالکل جادو والی بات ہے، جادو ہو چکا ہے، سحر زدہ ہونے میں کوئی شک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جادو جب ان کے اوپر کر دیا گیا تو اس طرح کی بیکار کی بات اور جو نہیں ہونے والی بات ہے وہ بول رہے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جب اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، وہ مٹی میں مل جائے گا، ہڈی ہڈی ہو جائے گا، ہڈیاں بالکل سل گل کے بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ تو بالکل محال بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں اس سے بھی سخت اگر کوئی چیز ہے، جو مخلوق اس سے بھی سخت ہے، لوہا اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، ویسا ہو جاؤ، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی تو ایسی چیز ہے، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بالکل سڑ گل کر کے مٹی بن جاتا ہے۔ جب وہ مٹی بنتا ہے تو مٹی کی جو خاصیت ہے وہ مسامدار ہوتا ہے، اس کے اندر ہوا بھی جا سکتا ہے، پانی بھی، یہ زندگی کے اہم ایلیمنٹس میں سے ہیں کہ کسی چیز کے اندر ہوا بھی جائے اور پانی بھی جائے، اس کے اندر زندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ لیکن پتھر ایسی چیز ہے جو مٹی سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کے ہر اعضاء اور ہر اجزاء بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں نہ ہوا جا سکتا ہے نہ پانی جا سکتا ہے۔ تم اگر پتھر بننا چاہو تو پتھر بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز اگر لوہا بننا چاہو تو لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا لوہا اور پتھر سے بھی سخت اگر کوئی مخلوق ہے وہ بن جاؤ، رب العالمین تم کو پیدا کر کے چھوڑے گا۔ سامعین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا جواب بھی بتلا دیا کہ جب تم یہ بات ان کو کہو گے کہ دیکھو تم تو انسانی جسم کی بات کرتے ہو جو زمین مٹی میں مل جائے گا اور مل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل کر کے مٹی ہو جائیں گی، تو پھر کیسے پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تم تو یہ بات کہہ رہے ہو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی سخت کوئی چیز بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ضرور پیدا کرے گا۔ تو پھر وہ لوگ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ٹھیک ہے ہم لوہا بھی بن جائے، پتھر بھی بن جائے، یا ہمارا یہی جسم رہے، ہمارا یہ جسم مٹی میں مل کر کے سڑ گل جائے، پھر ہم کو کون پیدا کرے گا؟ یعنی یہ بات وہ مذاق میں پوچھتے، مذاق کرتے ہوئے پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ پوچھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ پوچھیں گے، اور وہ لوگ پوچھتے تھے کہ من یعیدنا،
تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہم تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، پھر کون ہم کو پیدا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس کا جواب دیا ہے اور دوسری جگہ پر بھی اس کا جواب دیا ہے کہ قل الذی فطرکم اول مرہ، جس ہستی نے، جس ذات نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے نا، وہی ہستی، وہی ذات تم کو پھر سے پیدا کرے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یاسین میں کہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان ہے، جس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے، یہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہم لوگوں کی ہڈیاں بالکل سڑ گل کر کے بوسیدہ ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کون پیدا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے، جس ہستی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا، وہی ذات تم کو پھر سے پیدا کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے۔ وہ تو خالق کائنات ہے، یہ تو انسان ہے جس کے اندر کوئی دم نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہڈی ہے اور ہڈی کے اوپر جو ہے گوشت پوشت کا انسان ہے، ہاڑ ماس کا انسان ہے، اس سے بھی اگر سخت چیز ہے اس کا بھی خالق وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات تم کو پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ جواب آپ ان کو دے دیں گے تو وہ مذاق میں سر ہلائیں گے۔ ابھی کسی کو مذاق اڑانا ہے تو نیچے سے اوپر تک اس کو دیکھو، اوپر سے نیچے تک دیکھو۔ اللہ نے یہاں پر کہا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے کہ وہی ذات تم کو پیدا کرے گا جس ذات نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تو وہ نیچے سے اوپر سے دیکھ کر کے سر ہلائیں گے مذاق میں، مذاق کرتے ہوئے ہلائے گا وہ۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور مذاق کرتے ہوئے وہ کہے گا متى ہو، اچھا تم بول رہے ہو نا کہ پیدا کرے گا، کب پیدا کرے گا؟ متى ہو، کب پیدا کرے گا دوبارہ، یعنی قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کب پیدا کرنے والا ہے؟ جب قیامت قائم ہوگی تب پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ مَتَى هُ، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ مذاق میں سر ہلاتے ہوئے کہیں گے مَتَى هُ، کب پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کوئی معلومات ہے تم کو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں بتلایا ہے، اور کون آدمی کب مرے گا اس کے بارے میں بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ قیامت فلاں ڈیٹ میں آنے والی ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو ریڈی کر لے گا، پھر دنیا میں ایگزامینیشن ہو رہا ہے اس کا کوئی ویلیو اور کوئی مطلب نہیں رہے گا، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ آفٹر 2 آور اس کا انتقال ہونے والا ہے، وہ مرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو اپنے سے چیک کر لے گا، پھر یہ جو دنیا کی زندگی یہ آزمائش ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، کوئی ویلیو اس کی نہیں رہ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے جواب میں کہا اور دوسرے مقام پر بھی کہا کہ قل، آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، جو اللہ انسانوں کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو دوبارہ زمین کے اندر سے اٹھانے والا ہے اور اس کو پھر سے پیدا کرنے والا ہے، پھر سے اس کو زندگی دینے والا ہے، یہ وقت بہت قریب ہے۔ بہت قریب ہے کیا مطلب؟ ابھی آگے کتنا سال لگے گا قیامت آنے میں ہم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین سے گئے ہوئے اور ان آیتوں کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، 1450 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے۔ ابھی آگے اور کتنے سال جائیں گے ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر کہا قل، آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، ممکن ہے کہ وہ بہت قریب ہو۔ کیا مطلب؟ جو چیز ڈیفینیٹلی ہونے والی ہو، جو چیز ڈیفینیٹلی ہونے والی ہو وہ قریبی ہوتا ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے کلو ما ہوا آتٍ فہو قریب، ہر وہ چیز جو یقینی طور پر آنے والا ہو اس کو قریبی سمجھا جائے، یہ ایک میننگ اس کا یہ بھی ہے۔ اور دوسرا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کو بہت قریب کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ،
کہاتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو ایسے کیا اور کہا کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح سے ہیں قریب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جواب میں کہا، جب ان لوگوں نے پوچھا جب ان لوگوں نے کہ متا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دوبارہ پیدا کرے گا، جو دوبارہ قیامت قائم ہوگی، یہ کب ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، وہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام لوگوں کی نصیحت کے لیے اور مشرکین مکہ کی بھی نصیحت کے لیے، یوم یدعوکم، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بلائے گا. اب جو لوگ مرے ہوئے ان کو کیا کہے گا؟ کن، ہو جا، پیدا ہو جا، فیکون، تو سارے کے سارے لوگ اٹھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سور پھنکوائے گا. جب رب العالمین پہلی مرتبہ سور پھنکوائے گا، جتنے لوگ اس روئے زمین پر ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے. جب ایک مدت گزرنے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھنکوائے گا، سارے کے سارے لوگ، یعنی جو باقی بچے ہوئے سب مر گئے اور پہلے سے بھی لوگ مرے ہوئے ہیں، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ مرے ہوئے ہوں گے، جس طرح سے زمین سے پودے نکلتے ہیں، کوپل نکلتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹرائز کیا ہوا نکلتا ہوا، کیسے نکلتا ہے؟ بالکل ویسے ہی لوگ بل 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 کر کے نکلنا شروع ہو جائیں گے. سارے لوگ نکل جائیں گے، پورے انسان نکل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یدعوکم، جس دن رب العالمین تجھ کو پکارے گا زندہ کرنے کے لیے، فتستجیبون بحمدہ، تو جب انسان اٹھ جائے گا، اٹھ کر کے دیکھے گا کہ قیامت قائم ہو گئی، رب العالمین کی عظمت کا جب اس کو احساس ہو جائے گا، تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، وہ اللہ کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے، اللہ کی بات کو قبول کرتے ہوئے قیامت کے میدان میں آ جائے گا. وَتَظُنُّونَ، اور وہ کیا سوچے گا؟ یہ سوچے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، دنیا میں تو ہم بہت کم رکے، یعنی دنیا کی جو ہماری ابھی دنیا میں کیا ہے، 60 سال رہ رہا ہے، 70 سال رہ رہا ہے، 80 سال رہ رہا ہے، 90 سال بھی لوگ زندہ رہ رہے ہیں، 90 پر 5 سال بھی زندہ رہتے ہیں. کوئی آدمی 100 120 سال تک زندہ رہ رہا ہے. ابھی آج کے ڈیٹ میں 100 120 سال تک بھی زندہ رہ رہا ہے. کچھ لوگ 30 40 سال تک بھی زندہ رہ رہے ہیں. تو سارے لوگ، چاہے وہ 90 سال کی زندگی کیوں نہیں گزار کر کے گیا ہو، 90 ایئرس کی لمبی زندگی کیوں نہیں گزار کر کے گیا ہو، جب قیامت کے دن وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچے گا اور وہاں کی ہیبت و جلال کو دیکھ لے گا، تو اس کو لگے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس کو ایسا لگے گا کہ بہت تھوڑی مدت، یا تو ایک شام کی مدت دنیا میں گزار کر کے آیا ہے یا ایک صبح کی مدت دنیا میں گزار، بس اس کو اتنا ہی لگے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے. اور یہی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان آیتوں کے ذریعے سے یہ میسج دے رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان کو رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.